رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج سے 15 دن قبل جو ہم نے آغاز کیا تھا قرآن مجید کی آخری منزل کے مطالعے کا، تو سورہ کہف کی ابتدائی 6 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج میں ان کا دوبارہ جو ہے اس کا میں نے ان کو تلاوت کی ہے، اس لیے کہ ان کا ترجمہ کر کے تو پھر آگے چلیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، وہ سلسلہ کلام جو ہے اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے ضروری ہے۔ جو اس ضمن میں تمہیدی باتیں میں نے عرض کی تھیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا، اس میں جو مکی صورتیں ہیں وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بالکل ابتدائی حصے میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلے 4 سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ہیں کہ جو اس حصے میں رکھی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس حصے میں یا اس زمانے کی صورتوں میں جو زیادہ زور ہے وہ آخرت پر ہے، ایمان بالآخرہ، دوبارہ جی اٹھنا، اللہ کے سامنے محاسبے کے لیے پیش ہونا، حساب کتاب کا ہونا، جنت دوزخ کا، یہ جو ہے اس پر زیادہ زور ہے، کیونکہ انسان کو سنجیدگی پر آمادہ کرنے والی شے اور عمل کی طرف متوجہ کرنے والی چیز وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ تو زیادہ زور ابتدا میں قرآن مجید میں جو وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں ان میں آخرت پر ہے۔ چنانچہ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ آخرت کا ذکر بہت زیادہ ہے، اور یہ جو ابتدائی آیات جو ہم نے پڑھ لی تھی اس میں بھی جو بنیادی مسئلہ آیا وہ یہی آیا تھا کہ یہ لوگ اس تعجب میں پڑے ہیں، ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب ہے کہ خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے۔ وہ خبردار کرنے والا جو ان میں سے آیا ہے کس بات پر خبردار کر رہا ہے؟ آخرت کی زندگی کے بارے میں خبردار کر رہا ہے، اور اگر غلط انداز میں دنیا کی زندگی بسر کی تو آخرت کی زندگی کے خسارے کے بارے میں خبردار کر رہا ہے، دوزخ کے بارے میں خبردار کر رہا ہے، اور وہاں کی دیکھتی آگ کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ اور ان کو جو تعجب ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم ہی میں سے ایک خبردار کرنے والا کیوں آیا، اور ایک تعجب یہ ہے کہ جب ہم مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ اس کا جو جواب دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ مٹی تم میں سے کیا کھا رہی ہے، تمہارا دماغ کھا گئی ہے، تمہاری جلد اتار لی ہے، تمہارا گوشت کھا گئی ہے، تمہاری ہڈیاں چھوڑی ہیں، جو کچھ مٹی تم میں سے کم کر رہی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس ایک بڑا پختہ، بڑا پکا، بڑا محفوظ ریکارڈ ہے، کوئی شے کھوتی نہیں ہے، کوئی شے گم نہیں ہوتی، کوئی شے جو ہے وہ کہیں چھپ نہیں جاتی، سب ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ یہ جو حق کو جھٹلایا، ایک حق قرآن مجید ہے، ایک حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ہے۔ حضور کی رسالت کا انکار کیا، حق کو جھٹلایا، قرآن مجید کا انکار کیا، حق کو جھٹلایا۔ ایک حق ان کے اپنے اندر ہے، ان کا ضمیر ہے جو ان کو متنبع کر رہا ہے کہ محاسبہ ہونا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفس لوامہ رکھا ہے، خیر اور شر کی ایک جو تمیز دی ہے، اور برا کام کرنے کے نتیجے میں ضمیر کچوکے لگاتا ہے، وہ انسان کو جو ہے متنبع کرتا ہے، اسے ایک غلطی پر جو ندامت ہوتی ہے۔ ان کا اپنا اندر بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ برے کو اس کی برائی کا بدلہ ملنا چاہیے سزا کی صورت میں، اچھے اور وفادار کو اس کی اچھائی کا صلہ ملنا چاہیے جزا کی صورت میں۔ تو یہ تو ان کے اپنے اندر سے ابھرنے والا ایک حق ہے، خود ان کے دل کی آواز ہے۔ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہر انسان کے دل کی بات ہے، تو انہوں نے اپنے ان جذبات کا بھی انکار کیا ہے، اپنے اس دل کی پکار کو بھی انہوں نے دبا دیا ہے،
اور اس کو بھی پوشیدہ کر دیا ہے، تو انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ فہم فی امر مریج، تو وہ لوگ ہیں ایک ایسے کام میں، ایک ایسے معاملے میں جو پھنسا ہوا ہے۔ مریج جو ہے اس انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں جو انگلی میں پھنس گئی ہو، یعنی جیسے مخمصہ ہوتا ہے کہ مسئلے کا حل نہیں ہو رہا، ڈائلیما ہے، انہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک طرف اگر جائیں تو خلجان میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسری طرف مڑیں تو خلجان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایک خلجان ہے، ایک مخمصہ ہے، ایک ان کا معاملہ پھنسا گیا ہے، انہیں صحیح بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اس کے بعد سمجھایا گیا ایک نئے انداز میں۔ یہ تو ابتدائی بیانیہ ہے جاری کرنے کے بعد، اب انسان کے سامنے مختلف حقائق اور مختلف دلائل پیش کیے گئے کہ ذرا ان کی روشنی میں سمجھو۔ اور اشکال انسان کا کیا ہے جو کم از کم ان صورتوں میں آیا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ اذا متنا وکنا ترابا، بھلا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، یعنی ہمارا گوشت بھی مٹی ہو جائے گا، آنتیں بھی مٹی ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، ذالک رجع بعید، یہ رجوع کرنا، یہ واپسی یعنی دوبارہ زندہ ہونا، یہاں واپسی کا مطلب یہ ہے کہ پھر زندگی کی طرف واپس آنا، بعید، بہت دور کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی آدمی کھو گیا ہو، بہت دور نکل گیا ہو تو واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح جو مٹی میں رل مل گیا، اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، وہ کدھر سے واپس آئے گا؟ یہ ہے اصل مسئلہ جس میں وہ پھنس کے رہ گئے ہیں، یہ ان کی عقل میں نہیں آ رہا۔ اچھا، آج یہ مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں ہے، آج انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ ایک ڈی این اے لے کے نیا آدمی بنا لے، تو آج کے آدمی کے لیے یہ بات سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس وقت کے آدمی کے لیے عقل کی سطح پر اس بات کو ماننا ذرا دشوار تھا کہ اتنے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ دوبارہ کیسے پیدا کر لیا جائے گا۔ ذالک رجع بعید، یہ تو واپسی بڑی مشکل ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اب اس کے لیے جو دلائل دیے وہ کیا ہیں؟ دیکھیے اس میں اشکال کیا ہے، یہ بات کسی کے بس میں نہیں ہے، دوبارہ اس طرح پیدا کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، یعنی کسی کے قدرت میں نہیں ہے۔ اب ان کو جواب یہ دیا گیا کہ یہ دعویٰ کون کر رہا ہے کہ میں دوبارہ پیدا کروں گا؟ یہ دعویٰ وہ کر رہا ہے کہ جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ تو افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے؟ کیف بنیناہا، اس کو ہم نے کیسے تعمیر کیا ہے، اس کو ہم نے کس طرح بنایا ہے، کتنا وسیع و عریض، اس کی کیا گہرائیاں، کیا پہنائیاں، کیا وسعتیں، کیا پھیلاؤ، اور اتنی بڑی چھت تا حد نگاہ، اس کو ہم نے اٹھا دیا۔ وَزَيَّنَّاهَا، اس کو ہم نے مزین بھی کر دیا، ڈیکوریٹ بھی کر دیا۔ یہ کوئی 12 فٹ کمرے کی چھت تو نہیں ہے کہ جس کو آپ نے مختلف چیزوں سے جو ہے مزین کر دیا ہو، اتنی وسیع و عریض چھت ہے اور اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کر دیا، مزین کر دیا، اس کو گویا گہنا اور سنگار سے آراستہ پیراستہ کر دیا۔ کبھی وہ گپ اندھیرا ہو، رات کا پہر ہو اور آسمان کی طرف نگاہ کریں آپ، تو یہ جس طرح جو ہے وہ بتیاں جلتی نظر آئیں گی، کوئی بڑے سے بڑا شہر انسانوں کا ایسا نہیں ہے جتنا روشنی آپ کو آسمان پہ نظر آئے گی، جگمگ جگمگ کرتے تارے۔ تو وَزَيَّنَّاهَا، اس کو ہم نے مزین کر دیا۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور نہیں ہے اس میں کوئی فرج، کوئی رخنا، کوئی رکاوٹ، کوئی روک، کوئی عیب، کوئی دراڑ۔ یہ فرج جو ہے یہ ویسے بھی دراڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی کی جمع فروج ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ اور اصل میں جو رکھنا ہے یہ خاص طور پہ جیسے کلا ہے، کلے کی ایک فصیل ہے، اس فصیل میں اگر دراڑ پڑ گئی ہے یہ فرج ہے۔ اب جہاں دراڑ ہے وہاں سے خطرہ ہے، کوئی دشمن کی فوج آئے گی اور اس دراڑ سے جو ہے کلے کے اندر گھس جائے گی، تو آپ کی حفاظت جو تھی، فصیل کی حفاظت، اس میں رکھنا آ گیا ہے، اس میں دراڑ آ گئی، اس میں فرج آ گیا۔ تو انسان کی جو شرمگاہ کو فرج کہتے ہیں بئی معنی، جو اس کا کہ انسان کے وجود کو، اس کی اخلاق کو، اس کی شخصیت کو، اس کے کردار کو جہاں سے خطرہ ہے وہ اس کی شرمگاہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔
ایک وہ کہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، یہ قابو میں رہے گی. قولوا قولا سدیدا، بات کرو بالکل سیدھی، سچی، کھری، اس میں ہیچ پیچ نہ ہو، اس میں کوئی مینوپولیشن نہ ہو، اس کو بات کو ٹویسٹ نہ کیا گیا ہو، چبایا نہ گیا ہو، حق کو دبایا نہ گیا ہو، کتمان کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو. کھری بات کرو، صحیح بات کرو، درست بات کرو، اور اس زبان کی تلوار سے کسی کو گھاؤ نہ لگاؤ، کسی کو زخمی نہ کرو. کہتے ہیں نا کہ تلوار کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں، زبان کے گھاؤ نہیں بھرتے. اس زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا. ایک ضمانت اس کی دے دو، اور دوسری ضمانت دے دو جو دو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ کی، وہ قابو میں رہے گی، وہ وہاں سے انسان بے قابو نہیں ہوگا، اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. جنت کی ضمانت لے لو. تو یہ رکھنا ہے کس معنی میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی ایک شہوت کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، جب وہ اپنے اس میں جب اشتعال پیدا ہو تو پھر انسان کو حلال حرام کی تمیز اس کے اندر سے مٹ جاتی ہے. اسے قابو کر کے رکھنا یہ بڑی خطرے کی جگہ ہے. جیسے کسی لشکر کو جو قلعے میں محصور ہو، اس کی فصیل میں دراڑ آ گئی ہو، فرج آ گیا ہو تو بڑا خطرہ ہے، کہیں فوج دشمن کی نہ آ جائے. یہاں یہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کا معاملہ رکھا ہے اور جنسی جذبہ اسے عطا کیا ہے، یہ ہے وہ کمزوری کی جگہ، یہ ہے رکھنے کی جگہ، یہ ہے دراڑ کہ جہاں سے شیطان اپنا وار کر سکتا ہے. اس کو سنبھال کے رکھو، یہاں بڑا زور کا پہرا دے کے رکھو، ہر وقت مستعد رہو، چوکنے رہو اور اس کو تھام کے رکھو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کی ضمانت لے لو. یہ ہے فرض. اور یہ جو ہم نے بنایا آسمان، اس کے اندر یہ اتنی بڑی ایک طرح کی فصیل بھی ہے، حفاظت کا سامان بھی ہے. اس کے اندر کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے. یعنی اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، اس نے کوئی شے بنائی ہے، اس میں کوئی کمی تو چھوڑی نہیں. یہ تو بہت بڑی حقیقت ہے آسمان جس میں کوئی رکھنا نہیں. اس نے جو شے بنائی ہے، جس مقصد کے لیے بنائی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. مکھی بھی بنائی ہے، اس کا گندگی صاف کرنی ہے، اپنے فنکشن کے لیے مکمل بنائی ہے. ویسے تو پرفیکٹ بینگ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی اڑ سکتا ہے تو اس کو وہ ٹھیک ہے، تو کوئی کھڑا ہے لیکن اڑ نہیں سکتا. ہر ایک کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے جو شے بنی ہے، اس مقصد کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا بنانے والا، اس کا خالق، اس کا صانع، اس کا پروردگار، اس کا پالنہار، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے. تبھی تو اس نے پرفیکٹ چیزیں بنائی ہیں، پرپسفل بنائی ہیں، با مقصد بنائی ہیں. تو اس نے وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے اوپر جو جس کو ہم نے بنایا اور اس کو مزین کیا، اور اس کے اندر ہم نے کوئی رکھنا نہیں، کوئی اس میں سوراخ نہیں، کوئی اس میں کمزوری نہیں، بڑا مکمل اور بھرپور بنایا. اب آسمان اوپر تھا، اوپر سے لائے نیچے، والارض، زمین کی طرف نہیں دیکھتے. یہ بالکل وہ انداز ہے کہ جو آخری پارے میں آیا نا، افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحت. تو یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ تو وہی عرض ہی کی صورتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اونٹ ہے اور آسمان ہے، تو یہ اوپر آسمان کو، دائیں بائیں پہاڑوں کو، نیچے پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی زمین کو نہیں دیکھتے، اور جس اونٹ پر سوار ہیں. اب آپ تصور کیجئے نا، عرب ہے اور وہاں پہ کوئی بدو جو ہے اپنے اونٹ کے اوپر پیٹھ پہ سوار جا رہا ہے، اس کی ٹانگوں کے درمیان اونٹ ہے جس پر کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے زمین ہے جو بچھی ہوئی ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے پہاڑ ہیں جو بلند ہیں، اوپر دیکھتا ہے تو آسمان ہے. یہ سب کس کی نشانی ہے؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو یہ ہے آیات آفاقیہ. وہ آیت کی جمع ہے. آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور نشانی ہوتی ہے در حقیقت کسی نشان، یعنی یاد دہانی کا ذریعہ. کسی کی معرفت آپ کے دل میں ہے، کسی کی پہچان ہے، آپ کسی کو جانتے ہیں، بھولے ہوئے، آپ کو یاد نہیں رہا. کوئی آپ کی واقف ہستی ہے، آپ کے دل میں اس کی پہچان موجود ہے، لیکن آپ کے شعور کی سطح پہ نہیں ہے. اس کی نشانی دیکھیں گے وہ یاد آ جائے گا.
یہ ہے اللہ کی پہچان ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ یہ دل دریا سمندروں ڈونگے، یہ ویسے تو نہیں ہے نا، اور مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کوئی ٹہندائی ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندائی۔ تو یہ دل کے اندر رب کی یاد موجود ہے، پہچان موجود ہے، اس کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ہیں، جیسے دوست کی نشانی دیکھنے سے دوست یاد آ جاتا ہے، اسی طرح یہ نشانیاں ہیں جو اللہ کی بکھری ہوئی ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہارے دائیں، تمہارے بائیں، تمہارے اوپر، تمہارے نیچے، اور یہ اس کے قدرت کے نشانات بھی ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے کر سکتا ہے۔ تو مردے کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ ایک دلیل یہ آ گئی، یہ آیات آفاقیہ میں سے ایک دلیل آ گئی۔ آگے چلیے، والارض مددناہا، اسی آیات آفاقیہ جو آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں، اب ان کی بات آ گئی۔ اور زمین جس کو مددناہا پھیلا دیا بھی ہے، بچھا دیا بھی، جو معنی بھی لے لیں آپ اس کے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے ہم نے اس زمین میں رواسی، لنگر، اور مراد ہے اس سے پہاڑ۔ لنگر ویسے تو وہ اینکر، آج کل اینکر کا لفظ جو زیادہ مستعمل ہے وہ جو ایک محفل کو کنڈکٹ کرنے والا ہے اس کے لیے۔ اینکر کا لفظ اصلاً تو ہے جہاز کا وہ لنگر کہ جب آپ اسے کھلے پانیوں میں آپ کھڑا کرتے ہیں تو کھڑا کیسے کریں گے؟ وہاں کون سا کھونٹا ہے جس سے جہاز کو باندھیں گے نہیں، انجن بند کر دیں گے تو وہ لہروں کے دوش پہ پتہ نہیں کدھر جا کے نکلے گا، کہیں گراؤنڈ ہوگا، کہیں کسی پہاڑ سے جا کے ٹکرائے گا۔ تو اب اسے کہیں روک کے رکھنا ہے تو کیسے روک کے رکھیں؟ اس کے لیے لنگر ہوتا ہے، زنجیروں سے بندھے ہوئے لنگر، اور وہ جب ڈال دیتے ہیں لنگر تو وہ نیچے جا کے سی بیڈ پہ پیوست ہو جاتے ہیں، اور اب وہ ان کا وزن ہوتا ہے، اور جہاز گویا جیسے آپ نے کسی چوپائے کو کھونٹے سے باندھ دیا ہو، ایسے جہاز گویا اس کے ساتھ بندھ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو لنگر کہا، تو ایک تو اس میں مشابہت اس بات کی ہے جیسے اوپر سے آپ نے لنگر ڈالا اور وہ سی بیڈ پہ جا کے جو جم کے لگ گیا، وہاں بیٹھ گیا، اسی طرح گویا پہاڑ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا کام لنگر کا ہے باندھ کر رکھنے کا، روک کر رکھنے کا۔ تو کیا معلوم، شاید یہ جو زمین کی حرکت ہے، آپ دیکھیں نا، یہ مدار پر بھی چل رہی ہے اور اپنے محور پر گھوم بھی رہی ہے، اور یہ حرکت کتنی تیز ہے۔ تو اس حرکت کے ساتھ اس کے بیلنس کا کوئی تعلق ان پہاڑوں کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ گاڑ دیے، تو گویا زمین کا توازن ان کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک طرح سے انسان کا وجود کے لیے جو ہے وہ ارتعاش پیدا نہیں ہوتا ہے، یہاں زلزلے کم آئیں تو اس کا ایک، یا یہ کہ وہ جو اس کی تیز حرکت ہے اس کی وجہ سے تھرتھراہٹ نہ ہو، روک کے گویا ان پہاڑوں نے اس کو رکھا ہوا ہے، جما کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو سٹیبل رکھنے میں پہاڑوں کا کوئی کردار ہو جو ابھی تک ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ کہ شاید ایسا ہو، اس لیے انہیں لنگر کہا گیا ہے۔ جیسے جہاز کو روک کر رکھتا ہے لنگر، اس طرح جو ہے یہ پہاڑ گویا زمین کے جو استحکام ہے یا اس کی مضبوطی ہے اس کا ذریعہ ہے۔ تو اس پہ ہم نے اور یہاں پہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں نا، اتنے بلند و بالا پہاڑ، سوچ کیا رہا ہے آدمی کہ جب میں مر جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا، مجھے دوبارہ کیسے بنائے گا؟ کس کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ جس نے وہ آسمان بنائے ہیں۔ کس کے بارے میں اسے یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے؟ جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے ہیں۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوعٍ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اگایا، انبتنا نباتات ہوتے ہیں نا، اگانا نباتات، یعنی اس میں ہم نے جو رویدگی دے دی اور طرح طرح کی چیزیں اگائیں ہم نے، من کل، ہر قسم کی، زوج جوڑا جوڑا ہے، یا اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ طرح طرح کی، قسمہ قسم کی، کتنی ہی قسم کی سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، فصلیں ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور بہیج اصل میں تر و تازہ، بالکل فریش۔ وہ جو بالکل آپ نے کھیت سے ابھی تازہ تازہ سبزی لی ہو تو اس کے اندر جو ایک تازگی ہے، اس کے اندر ایک فرت کا جو احساس ہوتا ہے، تو تر و تازہ چیزیں ہم نے اگا دی اس زمین کے اندر۔ یہ سب ہماری قدرت کے نمونے ہیں۔ اب ذرا کوئی تحقیق کرے، کبھی بیٹھے
کہ یہ جو ایک کوئی بھی سبزی ہوتی ہے اس کے اندر جو وٹامنز ہیں، اس کے اندر جو مختلف منرلز ہیں ہمارے لیے، وہ زمین کے اندر کیسے ہوتے ہیں، پھر وہ سائیکل کتنے عرصے کے بعد مکمل ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کی قدرت کے کتنے کتنے جو ہے کارخانے ہیں ایک ایک پتے کو وجود میں لانے کے لیے، تو آدمی کی عقل دھنگ رہ جائے۔ آج کی سائنسی ترقی کا ایک فائدہ یہ تو ہوا ہے نا کہ اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں بڑی ڈیٹیلز میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلے تو صرف ہم اتنا ہی دیکھ سکتے تھے جو ہماری کھلی آنکھیں دیکھ سکیں، اب ان آنکھوں کے اوپر دوربین بھی لگ گئی ہے، اب آسمان اتنا نہیں نظر آتا جتنا پہلے نظر آتا، اب آسمان کی وسعتیں اور بھی زیادہ نظر آ سکتی ہیں، اور پھر یہ کہ اس آنکھ کے اوپر خوردبین بھی لگ گئی ہے۔ ان چیزوں کی مدد سے اللہ کی وہ نشانیاں جو پہلے نظر نہیں آتی تھی وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو گویا اس کی قدرت کے یہ کمالات، اس کی قدرت کے یہ نشان، یہ دلیل ہے اس بات کے کہ دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں، چندان دشوار نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ بہت اہم ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، تبصرہ ہے اور ذکرہ ہے ہر اس بندے کے لیے جو انابت کرنے والا ہو، رجوع کرنے والا ہو، متوجہ ہونے والا ہو، توجہ کرنے والا ہو، اس کے لیے اس میں تبصرہ بھی ہے اور ذکرہ بھی ہے۔ ان دو الفاظ پر غور کریں۔ تبصرہ، یہ بصر، دیکھنا، ایک وہ تبصرہ ہوتا ہے نا جیسے وہ رواں تبصرہ ہوتا ہے یا کومنٹری، یہ تبصرہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ تو اپنا جو بھی اس کے خاص معنی ہیں ان کو ادھر رہنے دیجئے۔ یہ بصارت سے دیکھنا، تبصرہ دکھانا، یہ سارا کچھ جو اللہ نے کیا یہ دکھانے کے لیے کیا ہے، تبصرتاً، اور ذکرہ یاد دہانی کے لیے کیا ہے۔ یہ انسان کے دو علیحدہ علیحدہ یوں سمجھے فنکشن ہیں۔ تبصرہ کیا ہے؟ آپ نے یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کے سامنے ہیں ان سے آپ نے نتائج اخذ کیے، وہ نتائج اخذ کرتے کرتے آپ آگے بڑھے، آپ نے دیکھا یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، ہر شے کا کوئی مقصد ہے، خیال آیا میرا کیا مقصد ہے، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کچھ نتائج تک پہنچے، عقل کے رستے پہنچے، منطق کے رستے پہنچے، یہ عقل سلیم کی رہنمائی میں آپ نے سفر طے کیا، یہ تبصرہ ہے۔ اور ذکرہ کیا ہے؟ یاد آپ کے دل میں موجود ہے، یہ نشانیاں دیکھ کر وہ یاد آپ کو حاصل ہو گئی، وہ جو بھولی ہوئی بات تھی وہ آپ کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، نشانی سے وہ پردے ہٹ گئے۔ تو اب دو طریقے ہیں، انسان عقل کے رستے حقیقت تک پہنچ جائے، انسان دل کے رستے حقیقت تک پہنچ جائے۔ یوں سمجھیے حقیقت تک جانے کے دو راستے ہیں، دل کا راستہ اور عقل کا راستہ۔ اس کو عقل کے راستے میں محنت زیادہ ہے، ٹھوکریں ہیں، اس میں کافی جو ہے وہ مشقت ہے۔ دل کے راستے میں وہ یک بارگی ایک ہی دم حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے کہا گیا نا کہ ایک بس یوں سمجھیے کہ پردہ اٹھنے کی منتظر تھی نگاہ، ایک دم حقیقت واضح ہو گئی۔ اور یہ جو سفر ہے یہ ہو سکتا ہے اب گوتم بدھ نکلا ہے، کتنا عرصہ جنگلوں میں گھوما ہے، پھر کس حقیقت تک پہنچا ہے خدا جانے، اصل حقیقت تک پہنچ بھی پایا یا آدھا ہی رہا۔ یہ لمبا سفر ہے، اسی کا تقابل اقبال نے کیا ہے۔ وہ جو بو علی سینا اور روم کا جو آپس میں تقابل کیا ہے کہ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ حقیقت کا جو حقیقت تھی وہ جس اونٹنی پر سوار تھی، تو اس کی تلاش میں بو علی سینا بھی نکلے اور مولانا روم بھی نکلے کہ حقیقت کو پائیں۔ تو جو بو علی سینا ہے، فلسفی ہے، عقل کا سمبل ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس طرف سے گرد اڑی ہے تو ادھر گئی ہوگی، تو وہ اندر غبار ناکا گم، وہ ناکا جس پر کہ حقیقت سوار تھی اونٹنی، اس نے جو غبار اڑایا ہے، گرد و غبار، تو بو علی کی عقل اس کو فالو کر رہی ہے۔ اور یہ جو رومی ہیں جو عشق کا سمبل ہیں، جو دل کا جو رستے جو پہنچتے ہیں حقیقت تک،
یہ اتنی دیر میں اس اونٹنی کے اوپر جو کجاوا رکھا ہوا تھا، جس پر وہ ڈولی جیسے ہوتی ہے، جس پہ کپڑا پڑا ہوا ہے، اندر حقیقت ہے، تو دست رومی پردائے مخمل گرفت، مولانا روم کے ہاتھ نے اس کپڑے کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ تو وہ سفر بڑا تیز طے ہوتا ہے۔ اسی کو ایک حکایت میں یوں بھی بیان کیا گیا کہ کوئی چائنا کا جو کوئی تھا بادشاہ، اس نے روم کے علاقے سے کوئی بہت بڑے جو ہے خطاط بلائے، بڑے فن کے ماہر، اور ان کا مقابلہ کرایا چینیوں کے ساتھ۔ ایک کمرہ تھا، اس کے درمیان انہوں نے پردہ طاری کر دیا، اور ایک دیوار پر انہوں نے نقش و نگار بنانے کے لیے رومیوں کو چھوڑ دیا، اور دوسری دیوار پر انہوں نے چینیوں کو چھوڑ دیا کہ اب اپنے اپنے فن کا اظہار کرو، پھر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، بعد میں دیکھیں گے کہ بھئی انہوں نے اچھا بنایا یا انہوں نے اچھا بنایا، درمیان میں پردہ ہے۔ اب وہ رومی بڑے ماہر لوگ تھے، انہوں نے بہت محنت کر کے کئی دن لگا کے انہوں نے خوب جو ہے مختلف جو ہے وہ نقش و نگار بنائے، بڑے اعلیٰ، بڑے بہترین۔ ادھر چینیوں نے کیا کیا؟ ویسے چینی شاید اب بھی یہی کرتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا کہ اس دیوار کو جو ہے نا بہت اچھی طرح جو ہے وہ رنگ کر دیا، بالکل اس کو ایک شیشے کی صورت دے دی۔ اب جب پردہ اٹھا تو جو کچھ اس دیوار پہ بنا ہوا تھا وہ سارا ادھر منعکس ہونا شروع ہو گیا، اس کا عکس وہاں پہ ظاہر ہو گیا۔ تو وہ تھوڑی سی محنت کے ساتھ انہیں وہ سب کچھ مل گیا جو انہوں نے بہت محنت کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ رستے دونوں وہیں جاتے ہیں، عقل کا بھی اور دل کا بھی، اس میں ذرا بس دل صاف ہو جائے، جیسے انہوں نے دیوار صاف کر دی تھی، دل صاف ہو جائے وہاں تک رسائی ہو جائے گی۔ اور دل کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، یہ کہیں یہ چائنا سے جو ہے وہ درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے اچھی دیوار بنائی تھی، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے۔ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، موت کو بکثرت یاد رکھنا، یہ دل کو سیکل کر دیتا ہے، اس کی صفائی کر دیتا ہے۔ اور جب دل صاف ہو جائے تو ساری معرفت اس میں موجود ہے۔ اب آپ کے لیے جو ہے وہ کہیں اور جا کے تو وہ آیات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اپنے اندر آیات موجود ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں، علامہ اقبال بالکل علیحدہ علیحدہ دونوں چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ من میں ڈوب کر، یعنی اپنے ہی اندر جھانک کر درون بینی کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچ جانا۔ اور ایک وہ ہے کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ابھی جو ہم نے مغرب میں بھی آیتیں پڑھی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ یہ سارا کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اور وہ دوسرا کیا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں، تمہیں سجائی نہیں دیتا۔ تو اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن۔ تو یہ تبصرہ، یہ ہے در حقیقت جو باہر کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ اور یہ جو ذکرہ، اپنے من میں ڈوب جا، اس کو اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ اور اسی کو آپ آگے چل کے دیکھیں گے، یہ آیت نمبر 37 میں آئے گا، اس میں ذکر آیا ہے کہ ہم نے کتنی قومیں اس سے پہلے ہلاک کی، اسی سورہ مبارکہ کے، اس لیے کہ مضامین عود کر کے بھی آتے ہیں، جو شروع میں آتے ہیں وہ آخری حصے میں دوبارہ بھی آتے ہیں۔ وہاں پہ فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ، یہ جو کچھ ہم نے احوال آپ کو سنایا ہے قوموں کی ہلاکت کا، اس میں ذکرہ ہے، بالکل وہی لفظ ہے، تبصرتاً و ذکرہ۔ وہاں تبصرہ کا لفظ ہے، یہاں وہ تبصرہ پہلے ہے، ذکرہ بعد میں ہے۔ اس آیت میں ذکرہ پہلے آ گیا، ان فی ذالک لذکریٰ، وہ اس میں ایک ذکرہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یاد دہانی ہے، لمن کان لہ قلب، یہ ذکرہ ہے کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے ہے جس کا دل ہو۔ دل ہو کا مطلب کیا ہے؟ دل تو سب کا ہے، دل ابو جہل کا بھی ہے، دل ابو لہب کا بھی ہے، لیکن یہ کہ ایک دل وہ ہوتا ہے جو ابو بکر کا ہوتا ہے، ایک دل وہ ہوتا ہے جو عثمان کا ہوتا ہے، ایک دل وہ ہوتا ہے جو سلمان فارسی کا ہوتا ہے، جو چین نہیں لینے دیتا۔ وہ فارس سے چلتے ہیں، وہاں سے مصر پہنچتے ہیں، وہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھانتے ہیں، تو جا کے کھجوروں کی سرزمین میں انتظار کرتے ہیں
کہ وہ دل کی بات بتانے والا آنے والا ہے. تو ایک دل وہ بھی ہے، دل مضطرب، دل زندہ، دل بیدار. یہ وہ دل ہے کہ جس نے اللہ سے لو لگائی. یہی دل منیب ہے، رجوع کرنے والا دل. یہ رجوع کرنے والا دل کون ہے؟ کون سا ہے؟ دل سب کا ایک جیسا اللہ نے بنایا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کل مولود یولد علی الفطرہ. دل کا فنکشن یہی ہے جو ان ہستیوں کے دل کا فنکشن ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس دل پر داغ لگ جاتے ہیں، گناہوں کے داغ، بدعمالیوں کے دبے. وہ اس دل کے فنکشن کو آلودہ مقدر کر دیتے ہیں. آئینہ قلب مقدر ہو جاتا ہے. اس کی وہ جو یاد ہے وہ گہنا جاتی ہے. یوں سمجھ لیجئے ایک وہ پمپنگ والا اس کا فنکشن باقی رہتا ہے، یاد دہانی والا دل ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ جس نے اپنے دل کو بچا کے رکھا ہو، جس نے اپنے دل پر کوئی داغ نہ لگنے دیا ہو، اپنے دل کو کالا نہ ہونے دیا ہو، مہر سے بچا کے رکھا ہو، یہ سالم دل ہے. اسی کو قلب سلیم بھی کہتے ہیں. وہ دل جس پر کوئی داغ نہیں. تو جس دل پہ داغ نہیں، اس کا رجوع، اس کا رجحان، اس کی انابت، اس کی یاد جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. وہ دل تو وہ دل ہو جس کا دل زندہ ہو، دل سلیم ہو جس کا، اس کے لیے اس میں یاد دہانی ہے. او القى السماء. اور اگر دل زندہ نہ ہو تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کان لگایا ہو، توجہ سے سنا ہو. اب دیکھیے وہاں تبصرہ تھا، یہاں سماعت آ گئی ہے. یعنی اس دل کا فنکشن اگر صحیح کام نہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آنکھیں دی ہیں، یہ کان دیے ہیں، ان کو اگر متوجہ کیا جائے تو بھی آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ان دونوں کو جمع کر کے کوئی مقامات پر دونوں کو جمع کیا، سماعت اور بصارت. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اب وہاں پہ جو اس سورہ مبارکہ کے اس پہلے حصے میں تبصرتاً میں صرف تبصرہ ہے، اس میں ذکر گویا اشارہ آنکھوں کی طرف ہے، لیکن یہ کہ اس میں سماعت بھی شامل ہے. اور یہاں پہ سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں اشارہ ہے سماعت کی طرف. او القى السمع، اس نے کان لگا کے سنا ہو، توجہ کی ہو، لسننگ کی ہو، اور یہ کہ دل کے کانوں سنا ہو. یہ سارے معنی. لیکن یہ کہ اس میں بصارت بھی شامل ہے، آنکھیں بھی کھولی ہوں، آنکھیں کھول کے دیکھا بھی ہو. تو وہاں پہ جو ہے سماعت کا ذکر آ گیا شروع میں، یہاں پہ تبصرہ آنکھوں کا ذکر آ گیا. لیکن دونوں چیزیں آئی ہیں وہاں پہ بھی. ایک یہ کہ دل ہو، اس دل کا فنکشن کیا ہے؟ ذکرہ. اور اگر دل ویسا نہیں ہے، آنکھیں لگاؤ، دیکھو، غور کرو، سوچو، اور اس کے ساتھ ساتھ کان لگا کے سنو، توجہ کرو، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ تدبر کرو. اس کے نتیجے میں وہ ذکرہ یا وہ یاد دہانی اس کے ذریعے سے بھی حاصل ہو جائے گی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع اور آخر میں اس پوری یہ فنکشننگ جو ہے، یوں سمجھے سلوک کے لیے جو استعدادات اللہ نے انسان کو دی ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے جو ذرائع عطا کیے ہیں، وہ بیان کر دیے گئے. خارج میں نشانیاں ہیں اللہ کی. ان نشانیوں کا جو ریسیپینٹ ہے، ان سے جو فائدہ اٹھانے والی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اور ایک دل زندہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر فنکشن کر رہی ہوں، ان چیزوں کو دیکھ کر آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. نہ کر رہی ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ چیزیں دیکھیں گے، اثر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو قرآن کہتا ہے ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں. اس کو کہتا ہے کان ہیں سنتے نہیں، دل ہیں سوچتے نہیں. یہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا، قدرت کے یہ نمونے نہیں دیکھتے. لہذا یہ ہیں وہ محروم لوگ. اولئک کالانعام بل ہم اضل. آنکھیں تو چوپایوں کی بھی ہوتی ہیں، کان چوپایوں کے پاس بھی ہیں، یہ ان چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ در حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب شعور و ادراک اپنی مخلوق بنایا ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کی کرامت یا اس کی جو بھی تکریم ہے اور اکرام ہے وہ اس میں ہے کہ جو اللہ نے اس کو استعدادات دی ہیں ان کو بروئے کار لائے، اپنے شعور کو پالش کرے، اپنی جو ہے شعوری کوششوں کو جو ہے چار چاند لگائے. تو تب سے یہ جو سارا کچھ ہے، آسمان ہے بلندی پر، زمین ہے بچھی ہوئی، اور اس زمین کے اندر ہم نے جو مختلف نباتات تر و تازہ پیدا کی ہیں طرح طرح کی، اس سب میں تبصرہ
ایک تبصرہ بھی ہے، سجانا بھی ہے مقصود، اس کے ذریعے سے سمجھانا ہے، اور ذکرا لکل عبد منیب، ہر وہ بندہ جو انابت کرنے والا، رجوع کرنے والا ہو، اس میں یاد دہانی کا سامان بھی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مُبَارَكًا، ماء مبارکہ، اور ہم نے اتارا، اب یہاں تنزیل کا لفظ آیا ہے، یعنی بارش برسائی ٹھہر ٹھہر کر۔ ایک بارش برستی ہے یک بارگی، طوفان آ گیا، وہ سیلاب پیدا کرتی ہے، وہ مبارک نہیں ہوتی، وہ ہو سکتا ہے زمین میں جذب بھی نہ ہو، اس لیے کہ زور کی بارش ہوئی، ریلا آیا، سیلاب وہ بہہ گیا سب کچھ، بلکہ نقصان کر کے چلا گیا، تو وہ تو بے برکت والی بارش ہو گئی۔ برکت والی بارش کون سی ہے؟ وہ بارش جو برسے سہج سہج ٹھہر ٹھہر کر، اور جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھوار پڑ رہی ہے اور زمین کے اندر جذب ہو رہی ہے، یہ زمین میں جائے گی، اس کے اندر جو بھی بیج ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو وہ ایکٹیویٹ کرے گی، پھر رویدگی ہوگی، فصل جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ تو ہم نے پانی اتارا بلندی سے، مبارک، برکت دینے والا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جنات، اچھا اس میں ایک اشارہ کر دیا گیا نا ایک خاص چیز کی طرف بھی، وہ آگے اس کو کنکلوڈ کر کے سامنے بھی لے آیا جائے گا کہ دیکھیں یہ جو بیج تھا جو پڑا ہوا تھا زمین میں، یہ مردہ حالت، زمین بھی مردہ تھی، وہ بیج بھی مردہ حالت میں تھا۔ بارش ہوئی، ایک بالکل ایسا ڈیڈ میٹر جو نظر آتا تھا، اس میں حرکت پیدا کر دی اس بارش نے۔ برکت اس لیے ہے اس میں نا کہ اس نے حرکت دے دی، اور وہ فصل لانے کا ذریعہ بن گیا، وہ بیج۔ اب اس میں اشارہ کیا ہے؟ یہ تم کہتے ہو نا ہم زمین میں مل کے مٹی ہو گئے، تو وہ بیج بھی تو زمین میں ہی پڑا ہوا تھا، وہ پودا بن گیا، ایسے ہی تم بھی اگاؤ گے، ایک خاص قسم کی بارش برسائیں گے، تم بھی اگاؤ گے، اسی زمین سے نکل آؤ گے۔ مر کے کدھر گئے؟ مٹی میں گئے نا، مٹی کدھر ہے؟ ادھر ہی ہے۔ جب ہم ایک خاص طرح کا حکم دیں گے مٹی کو اور زمین کو، تمہیں اپنے اندر سے اگا دے گی، تم نکل آؤ گے باہر۔ تو ہم نے بلندی سے پانی اتارا برکت والا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، ہم نے اگا دیا اس پانی کے ذریعے سے جنات، باغات کو، وہ درخت کے جن کے پھل توڑے جاتے ہیں، درخت اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں، پھل اتار لیے جاتے ہیں، آم ہے، سیب ہے، اخروٹ ہے، جو بھی ہے، درخت اپنی جگہ پہ رہے گا، اور آڑو ہے، خوبانی ہے، آلو بخارا ہے، اس کے باغات ہیں، انگور ہیں، اس سے آپ نے پھل اتار لیا، یہ جنات ہیں۔ اور ایک دوسری شے بھی ہے، وہ حب الحصید، حب دانا، حصید کٹنا، کٹی ہوئی، یعنی کھیتی ہوتی ہے جو کاٹی جاتی ہے۔ اب گندم کی کھیتی ہے وہ کٹے گی، مکئی کی کھیتی ہے کٹے گی، تو وہ فصلیں جو کاٹی جاتی ہیں اور دانے لیے جاتے ہیں، دانے یعنی وہ جو اجناس ہیں۔ تو دو قسم کی چیزیں اس پانی سے نکلیں، ایک وہ باغات ہیں جو اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں اور پانی کے وجہ سے ان کے اندر پھول آتے ہیں، پھر پھل آتے ہیں، وہ پھل اتار لیے جاتے ہیں، اور ایک وہ کھیتی اپجتی ہے اسی بارش سے، جس کھیتی کو بعد میں کاٹ کے دانے حاصل کیے جاتے ہیں جو پورے سال پھر کام آتے ہیں، وہ چاول ہوں، دالیں ہوں، یا یہ کہ مختلف جو بھی اجناس ہیں، گندم ہو اور کوئی شے ہو، جو ہوں، وہ حب الحصید ہے، دانے والی کھیتی جو کٹتی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور عرب میں خاص طور پر کھجور، اور کھجور بھی وہ کہ جو لمبی لمبی ہیں، باسقات، اس کا ایک معنی لمبا کیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہ جس پہ جو بارآور ہو گئی ہیں، یعنی یہ کہ جو ایک طرح کی وہ جو پریگننٹ ہیں، ان کے اوپر جو جب پھل آ گیا تو گویا ان کی پریگننسی کا پیریڈ ہے، تو وہ ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجوریں لمبے لمبے درختوں والی، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، جن کے لیے ہیں خوشے، تہ بتہ، وہ جو جس طرح کھجوریں لگی ہوتی ہیں، بلکہ یہ کہ کھجوریں ہی کیا، جو کچھ بھی اللہ، انگور کے دیکھیں نا گچھا، تو کس طرح انگور پروئے ہوتے ہیں اس کے اندر، انار کو پھاڑ کے دیکھیں تو کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے جیسے موتی جو ہے وہ چن دیے ہوں اس کے اندر۔ یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں، دیکھو، جو تم جن سے استفادہ کرتے ہو، کھاتے ہو، یہ تمہاری لذت کا بھی سامان ہے، تمہاری خوراک کا ذریعہ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی قدرت کے نمونے بھی ہیں۔
اچھا اس میں جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں ان کو بھی ذرا نوٹ کیجئے. ایک قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو آفاق میں ہیں، دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو ہمیں فائدہ دے رہی ہیں. بس چاند تارے اللہ نے پیدا کیے، براہ راست ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ہمیں کوئی فائدہ دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال آنکھوں کو تو بھلے معلوم ہوتے ہیں، مزین تو کیا گیا ہے نا انہی کے ذریعے سے، آسمان کو خوبصورت تو لگتے ہیں. لیکن ایک نشانیاں وہ ہیں جو ہمیں فائدہ بھی دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹ جو دیا ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اللہ نے جو خوراک کے مختلف ذرائع اجناس جو پیدا کیے ہیں وہ ان سب سے ہم استفادہ کرتے ہیں، تو یہ تمہیں فائدہ دینے والی چیزیں ہیں. اچھا اب اس میں بھی جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ جہاں انسان کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، وہیں انسان کے اندر اللہ نے ایک جذبہ تشکر بھی رکھا ہے اسی فطرت میں. اور انسانی میں نہیں رکھا، معلوم ہوتا ہے حیوانوں میں بھی رکھا ہے. آپ کسی حیوان کو بھی کوئی خدمت کریں، پانی پلائیں، پیاسا ہو، اس کو 2 دن چارہ ڈالیں، وہ آپ کو پہچاننا شروع کر دے گا، اور اس کا آپ کے ساتھ رویہ کسی دوسرے آدمی سے بالکل مختلف ہوگا. معلوم ہوا کہ یہ اپنے محسن کو شکر گزاری کی روش حیوانوں میں بھی موجود ہے، اور انسانوں کے اندر تو یہ بہت ہی شدید ہے. اور ایک بس یہ ہے کہ وہ انسان کا دل مسخ نہ ہو گیا ہو، اس کی فطرت جو ہے وہ پرورٹ نہ ہو گئی ہو، تو یہ کہ اس کے اندر شکر کا جذبہ تو اللہ نے ودیت کیا ہوا ہے. تو ذرا اس مالک کو پہچانو جس نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، تمہارے لیے یہ پھل فروٹ، سبزیاں، ترکاریاں، دالیں، اجناس ہر طرح کی فراوانی کے ساتھ تمہیں عطا کر دی. تو اسی طرح تمہارے لیے جو ہے وہ چوپائے بنائے جن سے تم اپنے لیے جو ہے وہ دودھ حاصل کرتے ہو. تو اس رب کو پہچانو، اس کی ان احسانات کو مانو. اور یہ گویا ایک اضافی دلیل ہو گئی کہ اللہ کی قدرت کے وہ نشان دیکھ کے اللہ کو پہچانو، ایک ذریعہ. اور وہ نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ ایک شکر گزاری کا رویہ تو حیوانوں میں بھی موجود ہے. جیسے گھوڑوں کا ذکر آیا وَالْعَادِيَاتِ قَدْحًا وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودٌ. جس نے گھوڑے کو کھلایا پلایا وہ اس کی خاطر اتنا تیز دوڑتا ہے چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ بے خطر جو ہے وہ دشمن افواج کی صفوں میں گھس جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اسے اس کی کوئی دھڑکا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا. اور اس سے آگے یہ کہ وہ جو صفیں چیرتا ہوا، دھول اڑاتا ہوا، چنگاریاں نکالتا ہوا اپنے مالک کی پکار پہ لبیک کہتا ہے. گھوڑے کا یہ عمل گواہ ہے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. گھوڑے کو جس نے کھلایا اس نے کیسے اس کی بات مانی، اس کی ایک ایڑ پر کس طرح وہ لپکا. اور اس کے مقابلے میں جس مالک نے تمہیں کھلایا پلایا، تمہاری پرورش کا سارا سامان کیا، تم اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. تو گھوڑا گواہ ہے، یعنی گھوڑے کا عمل، گھوڑے کا یہ طرز عمل، یہ رویہ، یہ شہادت دے رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو گویا وہ بھی اصل میں اللہ نے کھلایا پلایا سب کچھ کیا، یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، اس کے احکام مانے جائیں. یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے، جبین نیاز اسی کے آگے ٹیکی جائے، کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے، یہ اسی سے مانگا جائے، کسی اور سے نہ مانگا جائے، اس لیے کہ بن مانگے اس نے یہ سب کچھ دے دیا. یہ سب ہے، لیکن یہ کہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسی کی راہ میں جان بھی قربان کی جائے، اسی کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن لگایا بھی جائے. تو یہ بھی در حقیقت شکر کا جو سب سے بلند ترین منزل ہوگی وہ یہ کہ جس نے پالا پوسا اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا جائے، اپنی جان بھی قربان کر دی جائے، تن من دھن سب لگا دیا جائے. تو وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ. یہ رزق ہے بندوں کے لیے. اس پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے اس رزق کا سامان کیا، ان کی خوراک کا بندوبست کیا ہے. آکسیجن بھی رکھی ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمیں اس کی ضرورت ہوگی، اللہ نے وافر کر دی. اور یہ پانی برسا کے زمین سے طرح طرح کی خوراکیں، طرح طرح کے ہمارے لیے جو ہے وہ میوے اور جو پھل وہ نکال دیے. رزقا للعباد، یہ اپنے بندوں کے لیے، اس کے بندوں کے لیے رزق ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے یہ سب کچھ کیا، اسی پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. تم پوچھتے ہو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس نے مردہ زمین زندہ کر دی. کھیتی تھی ویران پڑی، دیکھ کے معلوم ہوتا تھا مردہ ہے. بارش ہوئی
اور چند دنوں کے بعد وہاں ہریالی تھی، زندہ ہو گئی، اپج رہی ہے، لگتا ہے کھیتی اٹھ رہی ہے، اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، حرکت ہے زندگی۔ یہ مردنی سے زندگی کی اس کا سفر محض ایک بارش نے کر دیا۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ یہ ہے اصل میں، تان آ کے اس پہ ٹوٹی ہے۔ اشکال کیا تھا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ کیسے ہوگا؟ بہت دور کی بات ہے۔ سارے دلائل دیے، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، اللہ کی قدرت کے یہ نمونے دیکھو، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نکالا ہے وہ کس ذریعے سے، کیسے پانی کے ذریعے سے وہ نکال دیا تمہارے لیے، اور اس نے مردہ زمین اس پانی کے ذریعے سے زندہ کر دی، ایسے ہی تمہیں بھی نکال دے گا۔ یہ سمجھنا اب کوئی مشکل نہیں رہا، چنداں دشوار نہیں رہا، اور اگر انسان دل لگا کے سوچے، کان لگائے، توجہ کرے، آنکھیں بٹھائے، تو یہ سمجھنا اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ سنجیدہ ہو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کذالک الخروج، اسی طرح تم بھی نکال لیے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، بات سمجھانا یا سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بندہ اگر نہ مانے تو کوئی جس طرح مرضی سمجھا لے، وہ نہیں سمجھتا۔ اب یہ جو سمجھ چکے ہیں در حقیقت ان کو سمجھایا جا رہا ہے، جو نہیں سمجھے انہوں نے تو نہیں سمجھنا۔ آپ ذرا اس کو یوں سمجھ لیے نا کہ ایک آدمی جاگ رہا ہے اور اس نے آنکھیں بند کر کے ایکٹنگ کر رہا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں۔ اب اسے کیسے جگائیں گے؟ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو جاگ کر سویا بنا ہوا ہو اسے کوئی کیسے جگائے گا؟ لیکن یہ کہ جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، اس کے سامنے کوئی حق رکھتے ہیں، آپ ذرا سوچئے، ایک معاشرہ ہے، ایک رخ پہ چل رہا ہے، ایک پہلا آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں، وہ حضرت ہود علیہ السلام ہوں، وہ حضرت صالح علیہ السلام ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، وہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، یا یروشلم کے گلیوں میں حضرت مسیح علیہ السلام ہوں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، یا آج کسی قصبے میں کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے حقیقت کا اعتراف اعلان کرے، تو لوگ تو کسی اور ہی رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اکیلا بندہ، اس کی کون سنے گا؟ اور اس کا کھڑا ہونا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک نئی بات، کسی اور ہی دنیا کی خبر، کسی اور ہی زندگی کی بات، یہ کرنے کی جرت، ہمت، طاقت، کریج کہاں سے لائے؟ اور اگر چلے وہ ہمت کر ہی لے، اس کے دوستوں میں سے 50 دوستوں میں سے 4 اس کے ساتھ بھی ہو جائیں، مان لیں کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہو، اب جب وہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں تو کسی کے کانوں پہ جوں ہی نہیں نکلتی، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہ کہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے نا، آدمی تھوڑا کھسک بھی جاتا ہے، تو معلوم ہوا کھسک گئے، عجیب باتیں کرنی شروع کر دی۔ یہ میں کوئی آپ کے سامنے جو ہے محض مفروضے تو نہیں بیان کر رہا، رسولوں کو یہ باتیں سننی پڑی ہیں یا نہیں سننی پڑی؟ یہ جو مجنون کہتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیوانے ہو گئے، پاگلوں والی باتیں شروع کر دی۔ مسحور کہتے تھے، کسی دشمن نے جادو کر دیا ہے، ہمارا بچہ بڑا، ہمیں ان سے توقع تھی، امید تھی، ہمارے مستقبل کی خواب تعمیر کرے گا، یہ کن کاموں میں لگ گیا، یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کسی حاسد نے جادو کر دیا، یعنی وہ پاگل سمجھنے شروع ہو جائیں۔ تو اب وہ ماننے والے لوگوں کا بھی دل جو ہے نا وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں نہیں مان رہے۔ اب ان کو بتایا یہ گیا کہ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا ہے، سارے آنکھوں والے نہیں دیکھ سکتے، سارے کانوں والے نہیں سن سکتے، سب لوگوں کے دل زندہ نہیں ہوتے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت کا معاملہ یہی ہوتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہر ہی سے واقف ہوتے ہیں، ان کو کسی کا پھیلتا ہوا وجود معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت طاقتور ہو گیا ہے، کسی جتھے کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی افرادی قوت زیادہ ہو گئی ہے، حق ان کے ساتھ ہی ہے، فلانے سردار کا شام کی مجلس بہت بڑی ہوتی ہے، جلسہ بڑا ہوتا ہے، اجتماع بڑا ہوتا ہے، لہذا حق ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ معیارات ہی غلط ہیں۔ حق ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔
اس کا ثبوت یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں کتنے جلیل القدر لوگ آئے اور ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا، نہیں مانا۔ تو کیا نوح علیہ السلام میں کوئی کمی تھی؟ کیا ہود علیہ السلام میں کوئی کمی تھی؟ کیا صالح علیہ السلام میں کوئی کمی تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی کمی تھی؟ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، یہ شخصیتیں تو کامل ہیں، اپنے اپنے وقتوں کے اعتبار سے معیار حق ہیں، لیکن یہ کہ نہ ماننے والوں کے اندر خرابی ہے، دعوت پیش کرنے والوں میں، سمجھانے والوں میں خرابی نہیں ہے، خرابی نہ ماننے والوں میں ہے۔ تو یہ در حقیقت وہی بات جو کسی نے کہی نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو ایسی تمام اقوام جنہوں نے نہیں مانا، اچھا نہیں مانا، حق کو نہیں مانا، سچ کو نہیں مانا، اب وہ جو ہے بل کذبوا بالحق لما جاءہم، یہاں آیا تھا نا شروع میں، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا۔ ایسا ہی حق کبھی نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے، ایسا ہی حق کبھی ہود علیہ السلام اور کبھی صالح علیہ السلام لے کے آئے، ان کی قوموں نے نہیں مانا، آج قریش نہیں مان رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، واصحاب الرس وثمود، اور اصحاب رس نے جھٹلایا، سمود نے جھٹلایا، وعاد وفرعون، قوم عاد نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا، واصحاب الایکۃ وقوم تبع، بن والوں نے، شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے جھٹلایا۔ یہ قوم تبع جو تھی انہوں نے جھٹلایا، کوئی یہ بھی کوئی اس کا کوئی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے کون سی قوم ہے۔ اسی طرح اصحاب الرس کوئی کنویں والے تھے جنہوں نے اپنے رسول کو جو ہے کنویں میں لٹکا دیا تھا، ان کا بھی نہیں پتہ یہ کون لوگ تھے، لیکن یہ کہ ان دو قوموں کا یہاں پہ اضافی طور پہ ذکر آیا ہے۔ باقی قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، فرعون اور اخوان لوط، یہ 6 اقوام وہ ہیں جن کا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ذکر آتا ہے۔ یہاں 2 اضافی کر دی، 8 ہو گئی، اور ان 8 کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو ان کے رسولوں نے آ کے سمجھایا، یہ نہیں مانے، یہ اپنے باطل پر ڈٹے رہے، انہوں نے اپنے دل کی جو حق قبول کرنے کی صلاحیت تھی اس کو مسدود کر دیا، یا اگر دل نے قبول بھی کیا تو اس کو دبا لیا، اس کو زبان پہ نہیں آنے دیا۔ ان کی آنکھیں تھیں، اس سے ظاہر تو دیکھتے تھے، حقیقت نہیں دیکھ سکے، ان کے کان تھے، باتیں تو سنتے تھے، مگر یہ کہ ان کی باتوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے؟ تو نظر تو تھی لیکن شے کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکی، وہ اس کے ظاہر ہی کی حد تک محدود رہ گئی۔ تو یہ وہ قومیں تھیں کہ جو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لانے کے نتیجے میں انہوں نے حق کو جھٹلایا، حق کو قبول نہیں کیا، اسے پہچاننے کے بعد انکار کیا، لہٰذا یہ اب تاریخ کا حصہ ہو گئی، یہ اب نسیاں منسیہ ہو گئیں، یہ ختم کر دی گئیں، یہ زوال سے اور ہلاکت سے دوچار کر دی گئیں۔ اب اس میں دھمکی ہے قریش کے لیے کہ ہمارے ایک رسول آ گئے ہیں تمہارے درمیان، تم نے اگر ان کو نہیں مانا تو جو سابقہ اقوام کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور اس میں دھمکی ہے ہر شخص کے لیے کہ جب اس پر حق منکشف ہو گیا، اب اگر اس کے پاؤں کی بیڑی بنے تعلقات، اب اگر اس کے پاؤں کی بیڑی بنے سابقہ جو اسباب، یہ اسباب جو ہے وہ چیزیں جو باندھ کے رکھنے والی ہیں، وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ میں حرص و حوث کو چھوڑ چکا، اس نگری سے منہ موڑ چکا، میں جو زنجیریں توڑ چکا تم لا کے وہی پھر پہناتے ہو۔ تو وہ زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں، برادری کی زنجیریں کتنی مضبوط ہوتی ہیں، جتھے کی زنجیریں کتنی مضبوط ہوتی ہیں، تعصبات ہوتے ہیں، وہ تعصبات ہی تو آنکھوں پر پردہ بن کے پڑ جاتے ہیں، پھر حقیقت نظر نہیں آتی۔ تو ہر وہ شخص کے جس کے سامنے حق آئے اور یہ تعصبات اس کے راہ کی رکاوٹ بن جائیں اور زنجیریں بن جائیں، یہ محروم شخص ہے۔ اس دنیا میں عذاب تو ظاہر آتا ہے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت ہونے کے بعد، لیکن آخرت میں تو بعض پر صرف بنیاد پر ہوگی نا۔ ہم نے آنکھیں نہیں دی تھی، نظر نہیں آتا تھا تمہیں، کان نہیں دیے تھے، سن نہیں سکتے تھے، دل نہیں دیا تھا، سمجھ نہیں سکتے تھے، اور ہمارے کسی بندے کو ہم نے حجت قائم کرنے کے لیے سمجھ دے نہیں دی تھی جس نے تمہیں سمجھایا تھا، تم پھر بھی سوئے رہے۔
تم پھر بھی جو ہے وہ نیند کے مزے لیتے رہے، یا یہ کہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے پڑے رہے؟ تم نے اپنی انگلیاں ٹھونس لی اپنے کانوں میں کہ یہ حق کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں پڑے تو اچھا ہے، تو ٹھیک ہے مزے کر لیے تم نے، اپنی دوستیوں کے مزے اڑا لیے، اپنے تعلقات کے جو ہے وہ دن تم نے اچھے بہلا کے گزار لیے، اب آؤ حساب دو، یہاں کھڑے ہو، تم نے اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ تو یہ وہ قومیں ہیں کہ جو اس سے پہلے ہلاک کی گئیں، کیوں؟ حق آیا، حق قبول نہیں کر سکیں۔ کل کذب الرسل، یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو پھر یہ وہ ان پر حقدار ہو گئے وعید کے، عذاب کے، وہ جو ڈر انہیں سنایا گیا تھا، جس شے کی انہیں دھمکی دی گئی تھی، اس کے حقدار ہو گئے، وہ بلا ان پر پڑ کر رہی۔ تو یہ تو دنیا میں پڑی، اس کے بعد وہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ لیکن اب ذرا چونکہ ایک جوش کا انداز آ گیا ہے یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سوال کیا گیا تھا، چونکہ اللہ کی قدرت پر سوال ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیسے ہوگا، رجم بعید۔ اب وہ پہلے سمجھایا، تسلی سے سمجھایا، ٹھنڈے طریقے سے سمجھایا، اب ذرا اس میں غضب کا انداز ہے، اس لیے کہ قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا اور الٹا سوال داغ دیا، افعاینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے ہیں؟ پہلی دفعہ بنانا مشکل تھا نا، وہ ہم نے بنا لیا۔ دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے، کوئی بھی شے پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا تو آسان ہے۔ تو کیا پہلی دفعہ بنانے کے بعد ہم تھک گئے کہ ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ افعاینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ خود ہی شک میں پڑے ہیں، کنفیوژن میں پڑے، مخمصے میں پڑے ہیں، دوبارہ جدید نئی پیدائش کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، بعث بعد الموت کے بارے میں، حقیقت کو پانے کے بارے میں، اس بارے میں انہیں خود ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وگرنہ یہ کہ یہ بات یعنی سمجھنا مشکل نہیں ہے، ان کے مفادات ہیں کہ جنہوں نے ان کو شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ اسی سے لباس بنا ہے، لباس آدمی کو ڈھانپ لیتا ہے، وہ شے جو کسی حقیقت کو کیموفلاج کر دے، جو کسی حق کو چھپا لے، اسی سے التباس ہوتا ہے، یعنی کسی شے کا ملتبس ہو جانا، سمجھ نہ آنا کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ جہاں حق و باطل گڈمڈ ہوں وہاں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی سے ایک لفظ بنا تلبیس، وہ جو ایک کتاب بھی ہے تلبیس ابلیس، ابلیس باتوں کو ملتبس کر دیتا ہے، جو سیدھی صحیح بات کے ساتھ بری بات گڈمڈ کر کے ایک عام آدمی کو کنفیوژن سے دوچار کر دیتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں لفظ ہے فرقان، جہاں آدمی حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہر شے کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، صاف ہو گئی۔ تو یہ جو صاف نظر آنا ہے، کلیئر ہو کے دکھانا ہے یا دیکھنا ہے، اس کے مقابلے میں کنفیوژن کی جو سٹیٹ ہے یا کیفیت ہے وہ ہے جسے ہم کہیں گے لبس، بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ ملتبس ہو گئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں یا نئے پیدا ہونے کے بارے میں۔ تو یہ در حقیقت ان پہلی 15 آیات میں یہ جو سوال اٹھا کہ جب ہم مٹی ہو کے ہڈیاں بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، اس کا جواب دیا گیا، اور اس جواب جو بھی دیا گیا اس کا بنیاد اس پر ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے قدرت کے نمونے دکھائے گئے۔ تو جو علی کل شیء قدیر ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ بنا لے، اور وہ دوبارہ بنانے میں اسے کوئی تھکاوٹ، پہلی دفعہ بنا کے تھک نہیں گیا کہ دوبارہ نہیں بنا سکے گا، لیکن یہ کہ پھر بھی جو نہ سمجھے تو بہرحال رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں جو نہیں مانے وہ ہلاک کیے گئے، اور ویسے عام آدمی کی دعوت کے نتیجے میں قوم کوئی ہلاک تو نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ بہرحال آخرت میں محاسبے کی بنیاد وہ دعوت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی، اور یہ کہ اپنی وہ ذمہ داری جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے خاتمے کے بعد دوسروں پر حجت قائم کرنے کی ذمہ داری بحیثیت مجموعی امت پر آ گئی ہے، اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی دین پر عمل کریں اور دین کی یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔